أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. معزز سامعین کرام، یہ سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 اور اسی صورت سے اس صورت کی آخری چند آیات یعنی آیت نمبر 47 سے لے کر کے آیت نمبر 52 تک یہ آخری آیات ہیں اس صورت کی جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. معزز سامعین کرام، ان آیات کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں کے لیے بڑی نصیحتیں رکھی ہیں. خاص طور سے جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو زیادہ مہتو نہیں دیتے ہیں، وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کے مقابلے میں دوسرے خیالات کی طرف بھاگتے ہیں، مشرکین اور اس طرح کے جو لوگ ہیں ان کے لیے بھی اور ایمان والوں کے لیے بھی بڑی نصیحتیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فلا تحسبن اللہ مخلف وعدہ رسولہ ان اللہ عزیز ذو انتقام. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ بالکل مت سمجھیے گا، یہ بالکل خیال مت کیجیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسولوں سے جو وعدہ کیا ہے اس کو پورا نہیں کرے گا. بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سب پر غالب اور اللہ تبارک و تعالیٰ انتقام لینے کے اوپر ہر وقت قادر ہے. معزز سامعین کرام، اس آیت کریمہ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ خیال بالکل مت کیجیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسولوں سے جو وعدہ کیا ہے اس وعدے کی مخالفت کرے گا. تو دراصل مخاطب کیا جا رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور بتلانا ان لوگوں کو مقصود ہے جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفت میں پڑے ہوئے تھے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتلانا چاہ رہا ہے. چونکہ مکے کے اندر یہ آیات اور یہ صورت نازل ہوئی اور مکے میں مشرکین جو تھے وہ مسلمانوں کو بالکل کمزور کیے ہوئے تھے، ان کو ہر طرح سے ستاتے تھے، ہر طرح کا بائیکاٹ تھا. جو کاروبار جو معیشت پہلے تھی ان سب چیزوں کو ختم کر دیا گیا تھا، اور مکہ والوں کے ظلم و ستم کی جو چکی تھی وہ لگاتار چلتی جا رہی تھی. ظلم و ستم کے پہاڑ مسلمانوں پر توڑے جا رہے تھے، اور انہی حالات میں اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو تسلی دینا چاہ رہے ہیں، وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصد یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین کو یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جو وعدہ کیا ان تمام وعدوں کو پورا کیا، اور وقت آنے پر اپنے نبی کی بھرپور مدد کی، اور نبی کے جو مخالفین تھے ان تمام کو نیست و نابود کر دیا، تباہ و برباد کر دیا، ان کے نام و نشان کو اس دنیا سے مٹا دیا. یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ بتلانا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ان سے جو جو وعدہ کیا ہے ان تمام وعدوں کو پورا کرے گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ منکرین حق کے اوپر ہر وقت غالب ہے، اور ان کے انکار کا انتقام لینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر وقت با اختیار اور قدرت رکھتا ہے. اس بات کو بتلانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر فرمایا سورہ ابراہیم آیت نمبر 47 اللہ فرماتے ہیں یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار. اور اللہ تبارک و تعالیٰ مجرمین سے کب بدلہ لے گا، کب انتقام لے گا؟ قیامت کے میدان میں. کس دن؟ جس دن اس زمین اور آسمانوں کو بدل دیا جائے گا، اس زمین کو بھی اور آسمانوں کو بھی بدل دیا جائے گا. یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، زمین کو بھی بدل دیا جائے گا، آسمانوں کو بھی بدل دیا جائے گا. وبرزوا للہ الواحد القہار، اور لوگ اس واحد غالب اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے پیش کر دیے جائیں گے. جب پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا، سور 2 مرتبہ پھونکا جائے گا، جب پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو یہ جو کائنات ہے اور اس کا جو سسٹم ہے اور اس کا جو نظام ہے سب کا سب ختم ہو جائے گا، تباہ و برباد ہو جائے گا. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم اذا الشمس کوورت کے جو اندر کئی آیات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جب قیامت قائم ہونے والی ہوگی جس وقت پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا. اور اس کے علاوہ قرآن کریم کے اندر بھی کئی آیات ہیں
کہ پہلی مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تو اس کائنات کا جو نظام ہے وہ درہم برہم ہو جائے گا، پورا نظام ختم ہو جائے گا، پورا سسٹم تباہ و برباد ہو جائے گا۔ پہلی سور پھونکنے کے بعد جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا، اس درمیان میں کائنات کے اندر کیا کیا تبدیلیاں ہوں گی، کیا کیا تغیرات ہوں گے، کتنا لمبا عرصہ ہوگا، اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو یہ وہی گھڑی ہوگی کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس زمین کو بدل دے گا، آسمان کو بدل دے گا۔ تبدیلی کیسی ہوگی؟ یا تو پورے زمین کو بدل دے گا، یا پھر زمین و آسمان کی جو ابھی فارمیٹ ہے، جو اس کی ہیئت ہے، اس کے اندر بڑی تبدیلی ہو جائے گی۔ اور جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت تک جتنے انسان پیدا کیے گئے ہوں گے سب کو دوبارہ پیدا کیا جائے گا اور سب کو اللہ کے بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا۔ اور اسی چیز کو قرآن کریم کی اصطلاح میں حشر و نشر کہتے ہیں۔ اس دن جو زمین تبدیل کی جائے گی اسی زمین کے اوپر تمام لوگوں کو جمع کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت قائم ہوگی جو عدالت عظمیٰ ہے۔ اگرچہ لوگ دنیا میں ہائی کورٹ، سپریم کورٹ کہتے ہیں، لیکن اصل عدالت عظمیٰ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، جہاں پر ہر چیز کا ایک ایک ذرے کا حساب ہوگا۔ اسی وقت اسی زمین پر اللہ کی عدالت قائم ہوگی، لوگوں کے میزان اعمال کو قائم کیا جائے گا، اور لوگوں نے جیسے جیسے اعمال کیے ہوں گے ان کے اعمال کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بدلا دے گا۔ سامعین کرام، زمین کے اندر جو تبدیلی ہوگی، قرآن کی جو دوسری آیات ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرمان ہیں، اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ زمین کے اندر جو تبدیلی ہوگی اس وقت زمین کے اندر اونچائی اور نچائی نہیں ہوگی۔ جیسے بھی ہوتا ہے نا، یہاں ہائی ہے، کہیں پر ڈاؤن ہے، اپ ہے، ڈاؤن ہے، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ پوری زمین بالکل ہموار ہوگی۔ تمام کے تمام پہاڑوں کو زمین بوس کر دیا جائے گا، سب کو برابر کر دیا جائے گا، جتنے گڈھے ہوں گے سب کو بھر دیا جائے گا، اور زمین بالکل ہموار سمتل، اور ابھی کی زمین سے بہت بڑی زمین ہوگی، 3 گنا زیادہ، 4 گنا زیادہ۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ ہماری جو زمین ہے، جو خشکی ہے، اس خشکی کے مقابلے میں جو سمندر، جو پانی کی جو زمینیں ہیں وہ 3 گنا زیادہ ہے۔ اس دن سب سے بڑی تبدیلی یہی ہوگی کہ تمام کے تمام پانیوں کو، جتنے بھی سمندر، دریا، نالے سب ہیں، سب کو سکھا دیا جائے گا اور سب کو برابر کر دیا جائے گا۔ اور اس اینگل سے اب دیکھیں گے تو ابھی کی جو موجودہ زمین ہے، اس زمین کے مقابلے میں اس کے بعد والی جو زمین ہوگی وہ 4 گنا زیادہ ہوگی، اور اس زمین کے اوپر جو طبعی اور فطری قوانین اللہ تبارک و تعالیٰ نے نافذ کر رکھے ہیں، یہ قانون نہیں ہوگا بلکہ اس کے علاوہ کچھ دوسرا ہی قانون ہوگا۔ اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بتلایا کہ یوم تبدل الارض غیر الارض، اس دن اس زمین کو دوسری زمین سے بدل دیا جائے گا اور آسمان کو بھی بدل دیا جائے گا۔ وبرزوا للہ الواحد القہار، اور تمام کے تمام انسان اللہ تبارک و تعالیٰ جو واحد ہے، قہار ہے، سب کے اوپر غالب ہے، سب سے زیادہ با اختیار ہے، اس اللہ کے سامنے لوگوں کو حاضر کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ مزید فرما رہے ہیں وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، لیکن وہ دن ایسا ہوگا کہ جس دن آپ مجرمین کو دیکھیں گے مقررین فی الاصفاد، زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے۔ یعنی قیامت کے دن جو مجرمین ہوں گے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کی خلاف ورزی کر کے دوسرے حکموں پر چلنے والے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بغاوت کرنے والے ہوں گے، ایسے تمام مجرمین کو زنجیروں میں جکڑ کر کے، پابندے سلاسل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر کر دیا جائے گا۔ اور قرآن کریم کی یہ آیت اور دوسری آیات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک طرح کے مجرمین کو ایک زنجیر میں جکڑ دیا جائے گا۔ جتنے بھی مشرکین ہوں گے ایک زنجیر میں ہوں گے جکڑے ہوئے، جتنے بھی منافقین ہوں گے سب ایک زنجیر میں جکڑے ہوں گے، جتنے بھی شرکش اور باغی قسم کے لوگ ہوں گے، فرعون جیسے لوگ، وہ سب کے سب ایک زنجیر میں جکڑے ہوں گے۔ یعنی جیسا جیسا گناہ جس کا ہوگا اس طرح کے ایک گروپ کو بنا کر کے زنجیروں میں جکڑ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے لایا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر کہا وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، اس دن آپ مجرمین کو دیکھیں گے کہ وہ زنجیروں میں جکڑے ہوں گے۔ اللہ نے مزید فرمایا، بہت ہی نصیحت کی باتیں ہیں اور وقت رہتے ہی سنبھل جانے کی باتیں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں سرابیلہم من قطران وتغشا وجوہہم النار، اور ان کا جو لباس ہوگا، لباس جو ہوگا وہ تارکول کا ہوگا۔ تارکول سمجھتے ہیں نا؟ من قطران، قطران کہتے ہیں ڈامبر کو جس سے روڈ بنتا ہے۔ سرابیلہم من قطران، ان کا جو لباس ہوگا وہ تارکول کا ہوگا، تارکول۔ اور آگ جو ہوں گی وہ اس کے چہرے تک پہنچ رہی ہوں گی،
اس کے چہرے کو ڈھانپے ہوئے ہوں گے. وَتَغْشَا وُجُوهُهُمُ النَّارُ، جہنم کی آگ کی لپٹ اور شعلے جو ہوں گے وہ ان کے چہرے کو بالکل ڈھانپے ہوں گے. یہ جو قطران کا اصل مطلب تو ڈامبر ہی ہوتا ہے، چارکول، لیکن عربی زبان میں قطران ان تمام فیکٹر کو کہتے ہیں، ان تمام مادوں کو کہتے ہیں جو غلیظ ہوتا ہے، گاڑھا ہوتا ہے، اور جس سے جو فوراً جلنے لگتا ہے، اور جب جلتا ہے تو اس سے بالکل کالا سیاہ دھواں نکلتا ہے اور لگاتار جلتے رہتا ہے، جلدی وہ بجھتا نہیں ہے، اور اس کے آگ کی جو حرارت ہوتی ہے وہ بہت سخت ہوتی ہے. ایسے جو ہے ایسے چیز کا لباس پہنایا جائے گا ان کو تاکہ جو جہنم کی آگ ہو فوراً اس کو پکڑ لے. اور چہرے کا جو ذکر کیا کہ اللہ نے فرمایا کہ وَتَغْشَا وُجُوهُهُمُ النَّارُ، آگ جو ہے وہ ان کے چہرے کو اپنے ڈھانپ میں، اپنے گھیرے میں لی ہوگی، ڈھانپے ہوں گی. تو چہرے کا ذکر اس لیے کیا کہ پورے جسم کے اندر جو چہرہ ہوتا ہے وہ سب سے اہم ہوتا ہے، اور کسی بھی چیز کی جو مار ہوتی ہے وہ چہرے پر جتنا سخت لگتی ہے دوسری جگہ پر نہیں لگتی ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ آگ سے ان کے چہرے کو جھلسایا جائے گا. آگ کی لپٹ جو ہوگی وہ اس کے چہرے کو جلا رہی ہوگی، اس کے چہرے کو چاروں طرف سے ڈھانپے ہوں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید کہا لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت ان اللہ سریع الحساب، اور ایسا اس لیے کیا جائے گا، یعنی قیامت کو اس لیے قائم کیا جائے گا تاکہ دنیا میں جس نے جیسا عمل کیا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ویسا بدلہ دے دے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ حساب چکانے میں سب سے جلدی حساب چکانے والا ہے. دنیا میں لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم جلدی حساب چکانے والے، نہیں، اللہ سے زیادہ تیزی میں کوئی حساب چکتا نہیں کر سکتا. ان اللہ سریع الحساب. اور اس کے بعد اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کریم کے بارے میں فرمایا ھذا بلاغ للناس، یہ قرآن کریم لوگوں تک پہنچانے کی چیز ہے. ھذا بلاغ للناس، یہ جو قرآن کریم ہے وہ لوگوں تک پہنچانے کی چیز ہے. کیا مطلب یہ کہ اس قرآن کریم کے آیات کو لوگوں تک پہنچایا جائے. ایک مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ یہ جو قرآن ہے اور اس کی جو تفسیریں ہیں اس کو خود بھی سننا ہے اور لوگوں تک پہنچانا بھی ہے، خود بھی غور و فکر کرنا اور لوگوں تک پہنچانا بھی ہے. کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں آگے وَلِيُنذَرُوا بِهِ، تاکہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو ڈرایا جائے. اس کے 3 فائدے ہیں، لوگوں تک پہنچانے کے 3 فائدے ہیں جو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا کہ 3 وجہوں سے ضروری ہے کہ قرآن کریم کو اور اس کے معنی اور مفہوم کو لوگوں تک پہنچایا جائے. نمبر 1 وَلِيُنذَرُوا بِهِ، تاکہ اس کے ذریعے سے ایٹ اے ٹائم لوگوں کو ان کے اعمال کے اوپر خبردار کیا جائے، ان کو ڈرایا جائے کہ تمہارا جو یہ عمل ہے وہ صحیح نہیں ہے، تم کو قرآن کریم کے مطابق اپنا عمل کرنا ہے. وَلِيُنذَرُوا بِهِ، تاکہ لوگوں کو ایٹ اے ٹائم آگاہ کیا جائے، ان کو ڈرایا جائے. اور دوسری بات کیا؟ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور اس لیے بھی کہ لوگ جان لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے. کیا مطلب یہ کہ تم جو اس دنیا کے اندر جو بھی ایکٹیویٹیز کرو، اچھے یا برے، ان تمام ایکٹیویٹیز کا بدلہ دینے والا اور تمہارے تمام معاملات کی گرفت کرنے والا وہی ایک اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. آج دیکھیے ہم لوگ اپنے ذہن میں بہت سارے پلاننگ کرتے ہیں، بہت سارے ایسے اعمال انجام دیتے ہیں جو دوسروں کو خبر نہیں ہوتی اور دوسرا ہم سے پوچھ بھی نہیں سکتا. لیکن ہمارے دلوں کے اندر جو ایک وسوسہ بھی اٹھتا ہے اور ہم 7 کمرے کے اندر بند ہو کر کے اگر کوئی اعمال بھی انجام دیتے ہیں تو رب دیکھ رہا ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا کہ اس قرآن کو لوگوں تک پہنچانے کا جو دوسرا اہم مقصد ہے وہ یہ کہ تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ انہوں نے جو کارنامے اس روئے زمین پر انجام دیے ہیں اس کے بارے میں حساب کتاب لینے والی صرف وہی ایک ذات ہے. اور جب وہ جان لیں گے تو ان کو یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ انہی کی طرف ان کو رجوع کرنا ہے، اسی کے سامنے جھکنا ہے، فریادیں اسی کے سامنے کرنی ہے، عبادتیں اسی کے لیے کرنی ہے، اپنے تمام دین کو خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کرنا ہے. اور تیسرا فائدہ یہ ہے وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اس قرآن کریم کو لوگوں تک پہنچایا جائے، کیونکہ اس قرآن کریم کے اندر جو اللہ نے واقعات انبیاء کے بیان کیے ہیں اس سے عقل مندوں کو نصیحت حاصل ہو جائے کہ دیکھیے اللہ نے ہر دور میں رسولوں کو بھیجا ہے، اور جو رسول آئے، جو لوگ رسولوں کی بات مان لیے وہ کامیاب ہو گئے، اور جو لوگ رسول کی مخالفت میں پڑ گئے وہ بہت بری طریقے سے ناکام ہوئے. تو جو عقل مند ہوں گے ان واقعات کو، ان نصیحت کی باتوں کو سن کر کے، سمجھ کر کے، پڑھ کر کے وہ خود نصیحت حاصل کریں گے اور اپنی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کریں گے. معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے سورہ ابراہیم آج مکمل ہوا. انشاءاللہ جیسا کہ ہمارا اس تفسیر کے اندر منہج ہے، طریقہ ہے کہ ہم پیچھے سے شروع کر رہے ہیں، تو پچھلے آیات اب جو ہے
سورہ ابراہیم جو سورہ نمبر 14 ہے، اب انشاءاللہ کل سے سورہ نمبر 13 جو قرآن کریم کے اندر ہے اس کی تفسیر ترتیب کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو صحیح توفیق عنایت فرمائے، ان آیات کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے والا بنائے، صحابہ کرام کے اسوہ حسنہ کو اپنی زندگی کے اندر شامل کر لینے والا بنائے، مومنین کے صف میں شامل فرمائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔